الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأشياء ومحبه وأمته خصوصا على وارث كماله وغاسنا الغاسل العظيم سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا معين الدين حسن سنجري أجمري وسيدنا أبو الحسن علي الشاذلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. محترم بزرگوں اور معزز سامعین کرام، انشاءاللہ آج سورہ بقرہ کی 46 ورس کی تفسیر کی جائے گی. پچھلے جمعہ ہم نے عرض کیا تھا صبر و صلاۃ کے تعلق سے اور خشوع کے تعلق سے خاشعین کو جو خشیت الہی سے شکستہ ہیں ان کے متعلق ہم نے عرض کی تھی. انشاءاللہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. It is they who are certain that they are about to meet their Lord, and to him are they going to return. سبحان اللہ. تو مختصر تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ الذین یظنون یعنی یعلمون ویستیقنون، یعنی اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ جو یقین رکھتے ہیں یعنی جو علم رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں. یہاں ظن کا الفاظ ہے لیکن یہاں معنی اس کے یقین کے آئیں گے. ظن وہ شبہ کو یعنی کیا کہتے ہیں جو گمان کو کہتے ہیں، لیکن یہاں یقین کے معنی آتے ہیں، سرٹینٹی کے معنی آئیں گے. انہم ملاقو ربہم یعنی وہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے معین ربہم کہ وہ اپنے رب سے ملنے کا ان کے اندر وہ یقین ہوتا ہے. وہ انہم الیہ راجعون یعنی اور یہ بھی جانتے ہیں کہ انہی کی طرف لوٹنے والے ہیں یعنی بعد الموت، مرنے کے بعد. تفسیر جلالین میں بھی یہی الذین یظنون کے معنی جو قینون کے بتائے گئے یقین کے معنوں میں آئیں گے اور وہ اپنے رب سے ملیں گے بالبعث یعنی ریزریکشن قیامت کے دن. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ اسی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں. فِي الْآخِرَةِ فَيُجَازِيهِمْ کہ آخرت کے وقت جب انہیں اللہ تبارک و تعالی جزا دے گا ان کے اعمال کی جو دنیا میں انہوں نے کی ہے. تو پچھلی آیت میں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا ذکر تھا. صبر اور صلاۃ کے متعلق ایک بڑا گہرا تعلق ہے صبر اور صلاۃ کا. صلاۃ کا ایک متعین وقت ہے لیکن صبر ہمیشہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے ایک. اور وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کہ بے شک گراں ہے صبر کرنا اور نماز کو قائم رکھنا، یہ ان کے لیے گراں ہے، مگر جو عاجز ہیں ان کے لیے گراں نہیں ہے. بہت ہی ان کے لیے ایک بہت ہی انٹرٹینمنٹ ہے، انجوائمنٹ ہے، وہ پسند کرتے ہیں صبر کو اور صلاۃ کو. سبحان اللہ. ہر ایک کا اپنا اپنا ایک لیول ہے. اب آگے آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. اور یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہاں یقین کی بات ہے اور پچھلے خاشعین کا ذکر کیا، صبر و صلاۃ کا ذکر کیا، کیونکہ خشیت پر ختم ہوئی تھی وہ آیت کہ وہ جن کے دل میں خشیت ہوتی ہے، جو بہت ہی سمپل لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کی طرف ان کے اندر ہیوملٹی ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے. عاجزی کی جو پریکٹس دنیا میں کرتے ہیں نا، پھر آخرت میں ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو نماز صبر جو دنیا میں کرتے ہیں پھر آخرت میں ضرورت نہیں ہے. جیسا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پاک ہے کہ دنیا میں تم اتنا رو لو کہ تمہارے آنسو سوکھ جائیں گے اور قیامت کے دن تمہیں رونا نہیں پڑے اللہ کی بارگاہ میں. تو یہاں جو مشق کریں گے آپ اس کا ثمرہ، اس کا جو رزلٹ ہے قیامت میں ملے گا. تو خشوع و خضوع جو رکھے گا تو کیونکہ اس دن ایسا ہے وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا حَمَسًا کہ وہ
रहमान ज़ुल जलाल की सिर्फ आवाज होगी और सबकी आवाजें खशियत इलाही से पस्त हो जाएगी। अल्लाहु अकबर, ये अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि पस्त हो जाएगी। इल्ला हमसा, यानी हल्की सी आहट, मींस you will not hear anything except a faint sound of a stir। क़यामत के दिन किसी की आवाज़ नहीं होगी, सबकी आवाज़ें पस्त हो जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ लिल्लाहुल वाहिदुल क़हार की होगी। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं इस आयत के मुतालिक, चूँकि मैं रेफर करके बात करता हूँ क्योंकि तफसीर का मामला है, इससे अपनी राय ज़नी करना बहुत बड़ा गुनाह है, तो इसलिए बड़ा खौफ होता है। तो मैं यहाँ इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ रुजू करता हूँ। वो फरमाते हैं कि यहाँ पर वही जन के अल्लज़ीना यज़ुन्नून के माने, जन के माने दरअसल सर्टेनिटी के है, यकीन के है माने, क्योंकि जन में शुबा भी हो सकता है, इश्काल भी हो सकता है। सुभान अल्लाह। तो पहले हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने उसका इजारा फरमा दिया। यहाँ जन के माने जब बाज़ मकामात पे कुरान का जो सियाक़ व सबाक़ है उसको देखकर, इसलिए कि हम हर कोई कुरान को समझ नहीं सकता, पढ़ तो हर कोई सकता है, लेकिन उसके जो माने और जो मसाइल इस्तेंबात करने, एक्सट्रैक्ट करने हैं, वो सिर्फ उलमा कर सकते हैं। तो उन्होंने जो बयान किया कि यहाँ यकीन के माने हैं, और इसमें अल्लाह तबारक व तआला यकीन के कई, यही जन के कई आयतें आए हैं जो यकीन के माने रखते हैं। कि अल्लाह तबारक व तआला एक मकाम पर इरशाद फरमाता है सूरह हाक़ा में, जो 19वीं और 20वीं आयत करीमा है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद पाक है, फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फ़यक़ूलु हाउमुल क़रऊ किताबिया, कि तो वो जो अपने नामे आमाल दाने हाथ में दिया जाएगा। क़यामत में हम बढ़ जाएंगे ना तीन लोगों में, एक तो मुक़र्रबीन, एक अस्हाबुल यमीन, एक अस्हाबुश शिमाल। जो सीधे हाथ वाले हैं उनके साथ भी हिसाब होगा, बाएं हाथ वाले जिनको जो बुरे होंगे, जो सीधे हाथ वाले होंगे उनको अस्हाबुल यमीन, जिसके सीधे हाथ में नामे आमाल दिया जाएगा और उनको सामने से दिया जाएगा, और जो बुरे लोग होंगे अस्हाबुश शिमाल, उनको पीछे से दिया जाएगा बाएं हाथ में। और मुक़र्रबीन ऐसे, उनके साथ तो सवाल जवाब ही नहीं होगा, वो तो सीधा जन्नत में जाएंगे। अल्लाहु अकबर। तो बहरहाल यहाँ पर अस्हाबुल यमीन का जिक्र किया है कि उनको सीधे हाथ में दिया जाएगा, तो कहेगा लो मेरे नाम आमाल पढ़ लो। सुभान अल्लाह। इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे यकीन था कि मैं अपने हिसाब को पहुंचूंगा। वो अस्हाब यमीन क्योंकि एक ऐसे मकाम पर थे कि अभी शक के दरमियान थे, जब क़यामत में उनको सीधे हाथ में दिया जाएगा तो अब यकीन हो जाएगा। तो यहाँ पर ज़न के माने यकीन की है। इसी तरह मुजरिमीन के मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है सूरह कहफ की 53वीं आयत है, वरअल मुजरिमून अन्नार फज़न्नु अन्नहुम मुवाक़िऊहा वलम यजिदू अन्हा मसरिफ़ा। सुभान अल्लाह। मुजरिम दोज़ख को कहेंगे कि तू यकीन करेंगे, देख मुजरिम जब दोज़ख को देखेंगे तो यकीन करेंगे कि उन्हें इसमें गिरना है, और वलम यजिदू अन्हा मसरिफ़ा, और उससे फिरने की कोई जगह नहीं है। अब यकीन हो जाएगा जब अपने मकामात दिखा दिए जाएंगे, जन्नतियों को दे दिया जाएगा सीधे हाथ में, तो पता चल जाएगा, उनको यकीन होगा कि इंशाअल्लाह हम जन्नत पे जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। जब जहन्नमियों को जहन्नम दिखाई जाएगी तब उनको यकीन होगा। तो जन के माने यहाँ पर अगरचे कि गुमान के हो सकते हैं, लेकिन कुरान के इस मिजाज से, इस असलूब ये है कि ये दरअसल यकीन के मानों में आते हैं। और इसमें अल्लाह तबारक व तआला बिशारत दे रहा है मोमिनीन को कि क़यामत में के बाद एक तो जन्नतियों को दीदार इलाही होगा। तो जन्नत, ये हमारा अकीदा है सुन्नत व जमात का। मुअतज़िला वगैरह का अकीदा है कि वो नहीं देख सकेंगे, लेकिन पता नहीं उनको नहीं देखना हो, लेकिन मोमिनीन इंशाअल्लाह ताला जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करेंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को अपनी आंखों में इहाता नहीं कर सकेंगे। ला तुदरिकुहुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार, कि वो सबको इहाता किया हुआ है, यानी हम अल्लाह का इहाता नहीं कर सकते। We cannot comprehend in our eyesight, कि जैसा मैं आप बैठे हैं पूरा मैं इहाता कर रहा हूँ, सर से लेकर टो तक जैसा मैं इहाता कर रहा हूँ, comprehend कर रहा हूँ, grasping in my eyesight, it's not possible। अल्लाह के लिए वैसा पॉसिबल नहीं है। यही है। तो दीदार इलाही बेशक इंशाअल्लाह क़यामत जन्नत में हमें इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, उसकी मर्जी से हमें होगा। सुभान अल्लाह। क्योंकि आज ये रजब का भी महीना है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का भी जिक्र है। उसमें अक्सर लोग कहते हैं कि यही आयत से कहते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को नहीं देखे। नाउज़ुबिल्लाह। भाई अल्लाह का इदराक नहीं किए, अल्लाह को देखा उन्होंने, अल्लाह के नूर को इदराक करना जैसा मैं आपका कर रहा हूँ, जस्ट एन एग्जाम्पल, नो कंपैरिजन। नाउज़ुबिल्लाह।
سبحان اللہ, آپ بھی بیٹھے ہیں, سب میں اپنی آنکھوں میں سما رہا ہوں, بلکہ 5-6 لوگوں کو آنکھوں میں سما لیا ہوں, تو ویسا نہیں سما سکتے. بہرحال قیامت میں یعنی اس آیت میں مومنین کے لیے بشارت بھی ہے, اگرچہ کہ وعید یہودیوں کے لیے بھی ہے, لیکن یہ بشارت یہ ہے کہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری ملاقات ہوگی, یعنی جنت میں ہماری ملاقات ہوگی, دیدار الہی بھی ہوگا. اور رہا اللہ سے ملاقات کس انداز میں ہوگی, اس کے کئی علماء کرام بتائے ہیں کہ بلکہ ایک حجاب ہوگا, اس میں بات ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے قیامت میں, بلکہ جنتیوں کو ہی یہ چیز نصیب ہوگی. اللہ اکبر. اور جو دنیا میں خشوع و خضوع قائم رکھتے ہیں جیسے نمازوں میں, یعنی خشوع و خضوع ہمیشہ رکھنا چاہیے, نماز میں تو اور انتہا ہو جانا چاہیے, جیسا کہ احسان کی جو تعریف فرمائی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, ورنہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ تمام چیزیں کیا ہے, خشیت کی معنوں میں آتی ہیں کہ اللہ اکبر, اس پر ہم نے عرض کیا ہے پہلے. پھر ہم آیت کی طرف آتے ہیں, الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, اور وہ جو یقین رکھتے ہیں اپنے رب سے ملاقات کرنے کی. لقاء کی تفسیر میں حضرت امام نصفی نے بھی یہی فرمایا کہ دیدار الہی, اپنے رب سے ملاقات کرنے والی, یعنی قیامت میں اللہ سے ملاقات کریں گے, رہا وہ اللہ کا دیدار کریں گے, وہ جنت میں کریں گے. کیونکہ ہمارے نام اعمال جو بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو علم ہے, ایسا نہیں کہ ہمیں نام اعمال دیکھیں اس کے علم, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اخلاق ہے, اس کا جو قدرت ہے, وہ ہر ایک سے بات کرے گا. اللہ اکبر. جیسا کہ سورہ کہف کی آخری آیت ہے 110, فمن کان یرجو لقاء ربہ, یعنی جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے, جو اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہے, اس کے ملنے کے ایک انداز ہوتے ہیں. اللہ اکبر. جب میں مدینہ منورہ جاتا ہوں یا کعبۃ اللہ کو دیکھتا ہوں, ایک بے چینی ہونے لگتی پہلے سے, ایک پیروں میں ایک چھوٹی سی کیا بنا چاہیے, ایک بے چینی ہوتی ہے کہ میں گنبد خضرا دیکھ لوں. اللہ اکبر. دیکھ ایک بے چینی جو ہوتی ہے, تو اسی طرح دنیا میں بندوں کو بے چینی ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے رب سے ملنا ہے, کیونکہ یہاں کوئی قیامت تک بوریے سمیٹنے والا نہیں ہے, سب کو مرنا ہے. تو یہ یقین اپنے اندر رکھ لینا کہ سبحان اللہ, فمن کان یرجو لقاء ربہ, جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے, فلیعمل عملا صالحا, کہ وہ اچھے عمل کرے, ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا, کہ اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرے. اللہ اکبر. اب آئیے, ملاقات ہر ایک کی ہو رہی ہے, ہماری بھی ہو رہی ہے, لیکن انبیاء کی ملاقات کیسی ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیسا ملاقات فرمائیں گے قیامت کے دن؟ کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کوئی ریسٹرکشن ہے؟ اب آئیے ایسے وقت جب خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا حمسا, کہ سب کی آوازیں پست ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے, رحمان کے آگے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب نعرہ بلند کرے گا, لمن الملک اليوم, جو آج بڑی بڑی باتیں کرتے ہو نا, آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ اکبر. سبحان اللہ. لمن الملک اليوم, سبحان اللہ. Whose is the kingdom this day? اللہ اکبر. کوئی جواب نہیں دے گا, خود اللہ ہی فرمائے گا, للہ الواحد القہار, کہ آج واحد قہار کی حکومت. ہماری زبانیں بند ہو جائیں گی, لیکن ہمارے ہر اعضاء بولنے لگ جائیں گے کہ ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا. الیاذ باللہ. ایسے وقت لوگ پریشان ہوئے, کیا کریں؟ امام بخاری, امام مسلم, امام ابن ماجہ, امام احمد بن حنبل, تقریباً محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا مختلف طرق سے, پیرالل حدیث ہے, صحیح. اللہ اکبر, متواتر. سبحان اللہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے قتادہ بھی ہیں, بہت سے صحابہ ہیں جو اس کو روایت کی ہیں کہ آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو نگاہ نبوت قیامت کے منظر کو دیکھ رہی ہے, اس کو بیان فرما رہی ہے, فرمائیں گے کہ قیامت کے دن اللہ اکبر یجتمع المؤمنون یوم القیامت یلحمون اور یہمون. اللہ اکبر. کہ قیامت کے دن لوگ جمع ہوں گے, ان کے دلوں میں ڈال دیا جائے گا, یا پھر سوچنے لگیں گے, فیقولون لو تشفعنا الى ربنا فراحنا من مکاننا, تو کہیں گے کہ ہم کسی کی سفارش اپنے رب کے پاس لے جائیں. یہاں تو دنیا میں بولتے ہیں سفارش کرنا حرام, شرک بھی, وہاں تو سفارش پہ ہے معاملہ. اللہ اکبر. ان کے ذہن میں ڈال دیا جائے گا, اللہ اکبر, کہ آج کون ہے جو ہمیں راحت دے گا, تو سب کہیں گے چلو ہم اپنے باپ کے پاس جاتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی
جہاں میں جاتے ہیں ان سے کہیں گے، وہاں جا کے عرض کریں گے کہ فیقولون انت آدم ابو الناس، کہ آپ ہم یعنی سب کے باپ ہیں، اللہ خلق اللہ بیدی، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، واسجد لک ملائکتہ، کہ آپ کے آگے فرشتوں نے سجدہ کیا، فاشفع لنا عند ربک، کہ ہمارے رب کی طرف آپ ہماری سفارش کیجیے، اللہ اکبر، یرحنا من مکاننا، تاکہ ہم نجات پا سکیں، اللہ اکبر، فیقول لست ہناکم، کہ آج اللہ اکبر میں اس قابل نہیں، کہیں گے کون حضرت آدم علیہ السلام، پاک باز، ان کی پاکی، ان کی بلندی، ان کی عظمت، کہ کیا کہیں گے، اللہ اکبر، وہ پھر یذکر ویشکو الیہ ذنبہ الذی اصاب فیستحیی من ذلک، کہ وہ شکوہ کریں گے کہ میرے سے بھی ایک ایسی غلطی ہو گئی تھی، میں شرمندہ ہوں، ولیکن اتونی نوحا فإنہ اول رسول بعثہ اللہ الی اہل الارض، کہ تم سب جاؤ حضرت نوح کے پاس جو دنیا میں پہلے نبی بنا کر آئے تھے، وہ سب حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ بہرحال پھر وہ نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ آج میں بھی شرمندہ ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے ایک ایسا سوال کیا تھا ما لیس لک بہ علم، جس کا مجھے علم نہیں تھا۔ اللہ اکبر، دیکھیے پھر وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس ریفر کریں گے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں جب لوگ جمع ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ آج نہیں، آج تم موسیٰ کلیم اللہ کے پاس چلے جاؤ، سبحان اللہ، کہ وہ اللہ نے ان سے کلام کیا، وَأَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ، کہ ان کو توریت عطا کی گئی، اللہ اکبر، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتَ هُنَاكَ، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ وہ کہیں گے کہ پھر آج نہیں، بلکہ میں نے ایک کو قتل کیا تھا، تم عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ رسول ہیں، کلمۃ اللہ و روحہ، کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے، ورڈ آف اللہ ہے، اور اللہ کی اسپرٹ ہے، اللہ اکبر۔ وہ سب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ آپ کی ایک عظمت میں ایک اضافہ یہ ہے، بے شک سب عظمت والے ہیں کہ وہ سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی ہیں، وہ پھر سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب کو رجوع کروائیں گے، پھر سب سرکار دو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے، سبحان اللہ، فَيَأْتُونِي، میرے پاس آئیں گے، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد میں سب کو لے کے درمیان چلوں گا، پھر اپنے رب سے اجازت چاہوں گا، فَاسْتَأْذِنُ عَلَىٰ رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي فَإِذَا رَأَيْتَهُ وَقَعَتُ سَاجِدًا، کہ مجھے رب اجازت دے گا شفاعت کی، اور میں جیسے رب کو دیکھوں گا، بات یہ رائتہو کے الفاظ ہے کہ میں رب کو دیکھوں گا قیامت میں، لہذا ہمیں جو نظر آئیں گا جب جنت میں جائیں گے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی دیکھ رہے ہیں اللہ کو، اور جو دیکھ رہے ہیں اپنی شان سے دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ فرائتہو کے الفاظ ہے کہ میں دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا، اور اتنی دیر تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی دیر مجھے چھوڑا رکھے گا، ثم یقال، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، وقل تسمع وصل تعطے، تم مانگو سمانت، وقل کہو ہم سنیں گے، اور مانگو ہم دیتے جائیں گے، وشفع تشفع، جس کی تو شفاعت کرے گا میں شفاعت کروں، میں اس کو اس شفاعت کو قبول کروں گا، فَأَحْمَدَهُ بِتَحْمِيدٍ يُعْلِمُنِيهِ، اللہ اکبر، میں اس کی حمد بیان کروں گا جس طرح وہ مجھے سکھائے گا، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہنمیوں کو جنت میں لے جائیں گے، اللہ اکبر، جو سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو حد مقرر کر دی جائے گی، پھر لوگ جنت میں جائیں گے، پھر اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں ثم اعود الثانیہ، پھر دوسری مرتبہ پھر جاؤں گا، فَإِذَا رَأَيْتَهُ، پھر میں جیسے اپنے رب کو دیکھوں گا، وَقَعْتُ سَاجِدًا، پھر میں سجدہ کروں گا، اللہ اکبر، دوسری مرتبہ بھی، فَيَدْعُونِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعَنِي، کہ پھر میں دعا کروں گا سجدے میں، اور پڑھا رہوں گا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے رکھے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، پھر اٹھا اپنا سر محمد، قل
تو اس میں تم کہو ہم سنیں گے، وصل توتے تم مانگو ہم دیتے جائیں گے، وشفع تشفع کہ تم شفاعت کرو شفاعت قبول کی جائے گی، فارفع راسی میں اپنا سر اٹھاؤں گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتا رہوں گا جتنا کہ وہ تعلیم دیا ہے مجھے، پھر میری حد مقرر کی جائے گی، وہ حد سے جتنے چاہے جنتیوں میں ڈالتا جاؤں گا لوگوں کو، پھر تیسری مرتبہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جاؤں گا، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي پھر میں رب کو دیکھوں گا، اللہ اکبر، وقعت الساجدہ جیسا دیکھوں گا میں سجدہ کروں گا، پھر میں سجدے میں پڑا رہوں گا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سجدے میں رکھے گا، پھر اللہ فرمائے گا ثم ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، مانگو دیا جائے گا، سبحان اللہ، کہو سنا جائے گا، شفاعت کرو شفاعت قبول کی جائے گی، اور پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا، پھر اللہ کی حمد بیان کروں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر اس کے بعد پھر میری حد جو مقرر ہوگی تو میں سب کو اس حد کے تحت سب کو جنت میں لے کے جاؤں گا، پھر چوتھی مرتبہ میں سجدہ کروں گا، اللہ اکبر، میں چوتھی مرتبہ اپنے رب کو دیکھوں گا، پھر سجدہ کروں گا، پھر میں اللہ کی بارگاہ میں کروں گا یا ربی ما بقی الا من حبسہ القرآن، اے میرے رب میں نے سب کو جہنم سے نکال دیا، بس وہی ہیں جو قرآن کے خلاف گئے تھے، جس کو قرآن نے روک کے رکھا ہے، یعنی جو قرآن نے جو اس کو خالدین فیہا فرمایا، جو شرک کفر کرے ہیں وہ وہی رہیں گے، سبحان اللہ، کیسی ملاقات اللہ سے ہو رہی ہے۔ تو بات چل رہی تھی حدیث کی، آیت کریمہ کی، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ تو ملاقات کرنے کے لیے کچھ صورت بناؤ، اپنے حالات بدلو، تاکہ اس کے سامنے جانے سے پہلے تو ہمیں رسول کے پاس جانا ہے۔ یہاں تو کہتے رہتے ہو شفاعت مانگنا، سفارش مانگنا، حرام شرک کے بحثوں میں پڑے ہو، وہ ایسا مقام ہے، وقال اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، خدا کے سامنے تم کو پکارا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے پکارنا ہے قیامت میں اس کی مشق، اس کی پریکٹس یہیں سے کرتے ہوئے چلوں گا، اللہ اکبر، تاکہ مجھے جھجک نہ ہو، یا رسول اللہ دنیا میں نے آپ کو پکارا، آج بھی پکارا، آپ مجھے چھوڑنا نہیں رسول اللہ، میں نے آپ کا دامن تھاما ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جو رب کی ملاقات کرتے ہیں، آگے اللہ فرماتا ہے وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہوں، نکلے ہو جنت سے، اللہ کو کے دربار سے نکلے ہیں، دنیا میں آئے ہیں، پھر موت پائیں گے، پھر حیات پائیں گے، پھر ہمیں اٹھایا جائے گا قیامت کے دن اس کی طرف، اللہ اکبر۔ تو اب کہاں سے نکلے؟ جنت، اب جنت میں جانے کی کوشش کرنا۔ میرے پیر و مرشد جلالۃ العلم سیدی حبیب اللہ قادری شیخ پاشا قدس اللہ سرہ العزیز اکثر بیان کرتے تھے، دیکھو بیٹا تو نکلا نا جنت سے، جنت میں جانے کی کوشش کر، گھر سے اگر دن میں نکلا تو رات میں گھر میں جانے کے بعد ہی سکون ملتا تیرے کو، چاہے 7 اسٹار ٹریٹمنٹ کیوں نہ ملے، کہیں گھر ہی اچھا لگتا ہے، تیرا اصل گھر جنت ہے، وہاں جانے کی کوشش کر۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ اگر دوران تفسیر اگر کوئی غلطی ہو جائے، گناہ گار بدکار سیاہکار سے، یا اللہ اپنے ذمہ کرم پر لے کر معاف فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ جو آپ کی نظر میں ہو یا ہماری نظروں میں ہو یا اللہ، یا مخلوق کی نظر میں ہو یا اللہ، ہمیں رسوا نہ کر میرے مالک، یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وما علینا الا البلاغ۔